بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ شب قدر عظمتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا اور انہیں عبادت کے ایسے مواقع عطا فرمائے جن میں وہ عبادت کی لذت سے سرشار ہو کر اپنے معبود حقیقی کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ جیسا کہ ہر روز رات کی پچھلی گھڑی میں آسمان دنیا سے ندا آتی ہے کہ دسترخوان رحمت سج رہا ہے، کوئی ہے ہمارے در رحمت پر جبینیاں جھکا کر ہم سے خیر طلب کرے اور ہم اس کی تمناؤں کو برآور کریں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سحری خیزی کرنے والے مناجات الہی کی لذتوں سے شاذ کام ہوتے ہیں، پھر کرم الہی کی بارشیں مختلف اوقات میں مختلف خیر و برکات کے ساتھ نازل ہوتی ہیں تاکہ ہر کوئی رحمت عامہ سے اپنے دامن کو بھر لے۔ یہ سلسلہ سال بھر چلتا رہتا ہے۔ پھر کچھ خاص گھڑیاں اور ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں لطف الہی کی عطائیں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ تیز برستی ہیں۔ لمحہ بھر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان عبادات کے لمحات کو دیگر عبادات کے اوقات پر فضیلت بھی عطا ہوتی ہے۔ خیر و برکات کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے۔ انعام الہی کی نوازشیں جھماجھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خیر کے دروازے سب کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ توبہ استغفار ندامت کے آنسو کے ساتھ جب عیسائی کرنے والے پر الطاف ربانی موصلہ دار بارش بن کر برستا ہے، نیکی کی جزا و ثواب 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال کے حصول میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ انسانی دلوں میں آنے والے تمام خرافاتی اندیشے، شیطانی وسوسے، فکری آزادی، بے راہ روی کے راستوں میں رکاوٹ کھڑی کر دی جاتی ہے۔ اس ماہ صیام میں اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت عرضہ ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ایک خاص تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے۔ ایک عظیم عظمت و شان والی رات عطا کی جاتی ہے۔ یہ رات اتنی اہمیت والی ہوتی ہے کہ قرآن میں خود اس کا ذکر الگ سورے میں کیا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا شہر رمضان کو لیلۃ القدر کے ذریعے الگ شان دی گئی۔ ماہ رمضان کو شب قدر کی وجہ سے ممتاز حیثیت حاصل ہوئی، اور کیوں اتنی فضیلت عطا ہوئی؟ اس لیے کہ اس رات اللہ کی عظمتوں والی کتاب کا نزول ہوا۔ اللہ نے اپنی قدر و منزلت والی کتاب، اپنے قدر و منزلت والے رسول پر
قدر منزلت والی رات میں اتاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے لوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف ایک ہی دفعہ پورا قرآن حکیم ماہ رمضان شب قدر میں نازل فرمایا۔ مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیت العزت آسمان دنیا میں ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس رات کی نسبت قدر کی طرف کیوں کی گئی؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے لفظ قدر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قدر کا معنی عظمت ہے، اور چونکہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کا معنی تنگی ہے، چونکہ اس رات زمین اپنی وسعت کے باوجود فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے معنی حکم ہیں، چونکہ اس رات اشیاء کے متعلق ان کی حقیقتوں کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کی عظمت یہ ہے کہ اس میں کی گئی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں میں کی گئی عبادت کے ثواب سے زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار جب ماہ رمضان المبارک تشریف لایا تو سلطان دو جہاں مدینہ کے سلطان رحمت علی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ اس عظمت شان رات کے بارے میں سورہ قدر میں ارشاد باری تعالی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر تلاش کرنے کا حکم۔ شب قدر عظیم رات ہے جس میں ادا کی جانے والی 2 رکعت کا ثواب، 1 روپیہ صدقہ کرنے کی فضیلت، 1 آیت تلاوت کرنے کی جزا 84 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس انعام خداوندی کو چھپایا گیا، ثواب کمانے کے لیے جستجو کی تڑپ پیدا کی گئی۔ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتوں کو مخصوص کیا گیا، چونکہ اس رات کی عظمت دیگر راتوں سے کئی گنا بڑھ کر، اس لیے امت کو اس کی تلاش کے لیے کہا گیا۔ بخاری شریف میں ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر کی تلاش کرنے کی اور اس میں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں کیے گئے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا